کنفیوز ہیلو گائے سے بات کرتے ہیں. ہیلو، ہاں جی، کیا ہیلو حال ہے؟ کنفیوز گائے. ٹھیک، آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک. تو جیسے کہ میرے نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ میں کنفیوزڈ ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے لکھا ہے. تو میں جو کس ہے بات نا میں کنفیوز ہیں؟ کافی دنوں سے، میں تو بڑے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور بڑا ڈیوٹیڈ مسلم تھا، ٹھیک ہے. تو کورونا کے دنوں میں جب بھی کافی چھٹیاں تھیں تو میں نا ان دنوں میں بس یوٹیوب کافی چھیڑتا تھا. آپ کی اور حارث بھائی کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو جو آپ کے پوائنٹس ہیں یقیناً وہ لاجیکل ہے، ان کو دیکھا بھی ہے. ایک تو جو خدا کا ویسے تصور ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے وہ سیریز ہے نا کہ خدا، اس کے متعلق وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور بھی کافی کچھ. تو مطلب وہ بھی چیزیں سینس بناتی ہیں. اور قرآن کا پھر خود کا جو مطلب ہے، مطلب ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ جی میں جس کو چاہتا ہوں اس کو میں مطلب سیدھے راہ پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جس کو میں چاہوں اس کو بھٹکا سکتا ہوں. اور پھر خدا کہتا ہے کہ بھائی تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مطلب اسلام کے حق میں بھی لے کے آ جاتی ہیں. اور ان میں سے مثلا کائنڈنس کا جو اسلام کا میسیج ہے، یا اور باقی جو لاز ہیں، ایکویلٹی جو ہے اس میں، مطلب 1400 سال پہلے تو یہ چیزیں نہیں ایگزسٹ کرتی تھی نا. کائنڈنس جیسے رسول پاک نے بھی کہا کہ بھائی کائنڈنس دکھاؤ. اور اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اسلام کی morality تو کافی اچھی ہے. مطلب قتل کی سزا جو اس میں ہے وہ قتل ہی ہے، اگر کوئی چوری کو روکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو اس میں اچھی ہیں جو کہ باقی لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی مسکنسیپشن ہے کہ اسلام سے پہلے کائنڈنس نہیں تھی. اچھا. ٹھیک ہے، کائنڈنس تو بھائی جب سے انسان ہے اس سے پہلے سے تھی. ٹھیک ہے، جانور کائنڈ نہیں ہوتے. مجھے بتائیں کیا جانور، آپ نے جانوروں میں کائنڈنس نہیں دیکھی؟ کتنی دیکھیے، ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی ہیں. جانوروں میں کون سا اسلام آیا جس سے انہوں نے کائنڈنس سیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ پہلی بات یہ سمجھیں کہ کائنڈنس جو ہے نا وہ ایک بنیادی زندگی کا، لائف کی ایک پراپرٹی ہے. کائنڈنس بنیادی پراپرٹی ہے، بیسک پراپرٹی. ٹھیک ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں تو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کسی کی درد کو، کسی کی تکلیف کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو اگر یہ کوئی کہے کہ اسلام سے پہلے کائنڈنس نہیں تھی تو بھائی پھر بدا کیا سکھا کے گیا؟ ٹھیک ہے، جیزس کی جو ٹیچنگز کو ماننے والے لوگ تھے ان میں تو کائنڈنس محمد سے بہت زیادہ تھی، بدا اور جیزس کے ماننے والوں میں. ٹھیک ہے، موسیٰ کے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ جاہل تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور جیزس کی ٹیچنگز بھی اور بدا کی ٹیچنگز ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے تک ریئل پہنچی ہیں کہ نہیں، مگر جو بھی ٹیچنگز ہیں ان میں کائنڈنس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نہ صرف انسانوں سے بلکہ بدا کی ٹیچنگ میں تو جانوروں سے بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ سمجھنا کہ اسلام سے پہلے نہیں تھی یہ بالکل غلط فہمی پہ مبنی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پھر میں آپ کو اگر مذہبی مثال نہ دوں جیسے بدا اور یسوع تو مذہب کی مثال آ جائے گی نا. آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی انسان جو تھے وہ ان میں کائنڈنس کے اثرات ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں، ان کے ڈھانچے ملتے ہیں، ان کے فاسلز دکھائی دیتے ہیں جن کو بہت سخت کوئی چوٹ لگ جاتی تھی، جس چوٹ کی اچھا وہ یہاں پہ انسان اپنے بیسس پہ سروائیو نہیں کر سکتا. اس کے آس پاس کوئی کائنڈ شخص ہوگا تو تبھی وہ سروائیو کرے گا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا. تو ہم جانتے ہیں کہ کائنڈنس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، وہ آج پیدا نہیں ہوئی ہے، اسلام کے ساتھ تو بالکل بھی پیدا نہیں ہوئی. لیکن خالد بھائی دیکھے نا، مطلب عربیہ میں جو تھا یہ عورتوں کو دفنا دیتے تھے تو قرآن اسلام نے آ کے وہ روکا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہندوستان میں مردوں کے ساتھ ہی عورتوں کو دفنا دیتے تھے، جلا دیتے تھے. وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں تو سارے تو نہیں کرتے تھے نا بھائی یہ. اور پہلی بات یہ ہے کہ عرب عورتوں کو دفناتے تھے، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے. اگر وہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے تو خدیجہ کہاں سے آئی، آمنہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، ہندا کہاں سے آئی، سمجھ گئے؟ اور رسول اللہ کی بھی 3 بیٹیاں اسلام سے پہلے پیدا ہوئی تھی، شاید فاطمہ تک اسلام سے پہلے پیدا ہوئی تھی، ابھی نبوت نہیں آئی تھی جب پیدا ہو گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے آپ یہ مت سمجھیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ
میں نے بھی یہی لوگ کہا، یہی سوال یہ کافی بار سوال کیا اسلامیات کے ٹیچر سے، وہ تو کہتے تھے کہ ہاں ایسا ہے، وہ بہت ساروں کو دفنا دیتے تھے، وہ کچھ جھوٹ کو بولتے رکھ ہیں اسلامیات کے ٹیچر لیتے تھے بیچارے کو جن سے پتہ نہیں ہے، انہوں نے آگے اس کو تو بالکل بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا تاریخی طور پہ یہ بات، اور اس نے اب کبھی اپنا عقل استعمال کیا کہ نہیں، خدیجہ بلکہ کہاں سے آئی اگر لوگ بیٹھی. سارے یہ جواب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی اسلامیات کے ٹیچر سے یہ پوچھیے گا کہ پھر خدیجہ اور آمنہ کہاں سے آئی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مطلب یہی سوال کیا تھا، وہ کہتے تھے آپ کی کہ آواز کٹ رہی ہے یار بہت خدیجہ زیادہ. کہ مطلب جو حضرت خدیجہ جو ہے انفلوئنشل لیڈیز تھی، تو جو بڑے قبیلے ہوتے تھے وہ اپنی عورتوں کو نہیں اتنا کرتے تھے، مطلب جیسے یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب میں تاریخی طور پہ فیمیل انفیٹیسائڈ کا کوئی ایویڈنس بلکہ ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ اسلامی جھوٹ ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. ایک بات یاد رکھیں کہ آج پاکستان میں بھی ایسا ہوگا کہ اکا دکا واقعہ ہوں گے جہاں پہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا ہوگا. ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہی کرتے تھے. یہ ایک بات ایسی ہوگی جو مشہور ہوئی ہوگی اس ٹائم، اور لوگ اس کو اسلام سے پہلے بھی برائی سمجھتے تھے، یہ اسلام کے آنے کے بعد نہیں سمجھتے تھے. اچھا ایک اور بات، مثلا ایتھیسٹ اور لوگ یہ کہتے اسلام ہیں کہ نے کہیں مذہب جو یہ ہے نہیں کہا کہ ایک منٹ میاں، اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بڑے قبیلے جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفناتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہاں کہیں اسلامی تاریخ میں نہیں لکھا. مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلامی تاریخ میں بھی پوری میں ایک ہی حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھا جو اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا، بس. نہ کسی مطلب مکے میں کہیں کوئی اور ہمیں کفار مکہ میں سے بھی نہیں ملتا جس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہو. ورنہ تو اسلام نے سیدھا چیخے مار مار کے بتانا تھا کہ وہ جی دیکھو ابو لہب نے ابو جہل نے اپنی بیٹی دفن کر دی. نہیں کی بھائی، ایسے جھوٹ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے ٹوٹلی. اچھا یہ وہ جو مطلب ایتھیسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں نے بنایا تاکہ وہ دوسروں کو کنٹرول کر سکیں، مطلب تاکہ وہ ان کو جو ہے کمانڈ دے سکیں، ڈر اور خوف سے، کہ جس طرح قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے جڑو گے، تو یہ ایک خوف بنانے کے لیے تاکہ ان کو جو کہا جائے وہ مان لیں. اسی کے متعلق کہنا ہے کہ مطلب اگر رسول اللہ نے کوئی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی چیز بنانی تھی تو وہ جو اپنے بڑے چیف ہیں مکن جو ہیں اپنی ٹرائب کے خلاف کیوں، ان کے سارے بیس کے خلاف نہیں گئے، وہ انہی میں سے کسی ایک خدا کو پکڑتے یا بہت سارے خداؤں کو ان میں سے ایک مذہب بنا لیتے کہ جی چلو یہ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے اور میں آرام سے لینڈ جو ہے ان کو کنکر کرتا جاؤں گا اور بڑھتا جاؤں گا. انہوں نے ایک بکرا ہی کیوں سارا بنایا، اور شیب ابی طالب میں وہ جو ہے پتے کھاتے رہے اور اتنی مشکلات سے گزرتے رہے. وہ ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ مطلب جیسے پاپولر بلیفس کو لوگ پکڑتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی ایسا کر سکتے تھے کہ پاپولر بلیف جو ہے اس کو میں پکڑتا ہوں اور ویسے ہی مطلب یہ بھی میں بنا رہا ہوں اس طرح. اس کا ان کا تو ان کو نالج بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی میں ہو رہا تھا. اس کے متعلق کیا تھا؟ بھیا آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو آپ سوچیں گے دنیا وہی کرے گی؟ مجھے بتائیں مرزا قادیانی کو بھی تو مسئلے ہوئے تھے نا جب اس نے اسلام اپنا مذہب بنایا تھا، اس نے کیوں بنا دیا؟ اسے بھی تو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی بھائی. پھر اس کو بھی سچا مان لیتے ہیں کیونکہ تکلیفیں تو اس نے بھی اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آج ایک عورت ہے پاکستان میں جو اس ٹائم جیل میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھیں آپ، وہ اس ٹائم جیل میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا پچھلے ہاں سال. جی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بھی سچا مان لیتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے اور اپنی بات کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہی ہے، تو پھر وہ بھی سچی ہوگی، مانتے ہیں. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا ہمیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹی ہے. پھر اگر یہ پیمانہ ہے نا کہ کوئی اپنی بات کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے یہ اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے، تو بھیا پھر تو یسوع نے صلیب پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یسوع صلیب پہ چڑھ گیا اور وہ خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا تھا. تو چلیں پھر آئیں اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ تو
اگر وہ جھوٹا ہوتا تو وہ سلیپ پہ تو نہ چڑھتا نا کم از کم. ٹھیک ہے, سمجھ گئے میری بات؟ ہاں لیکن وہ تو خدا کا نبی تھا نا, وہ تو خدا کو یار میسج دیکھیں دے رہا تھا میاں, لوگوں کو. مسئلہ یہ نہیں ہے, ہم اب بات کر رہے ہیں کرسچنز کے دعوے کی, آپ کے دعوے کی نہیں. آپ کے دعوے کو بھی ہم جھوٹ مانتے ہیں کہ محمد کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا کہ وہ نبی تھا. میں تو کرائسٹ کے دعوے کو بھی سچ تو نہیں مان رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کرسچنز کہتے ہیں کہ اس نے اتنی تکلیف اٹھائی, تو پھر ٹھیک ہے, اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا نا بھائی. ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لاجک ہے؟ آپ کی لاجک کے نہیں مطابق پھر آپ کئی جھوٹوں کو سچا ماننا پڑ جائے گا جنہیں آپ بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری صرف میری لاجک نہیں ہے, کہ مجھے بھی انہوں نے بتایا ہے, میں نے کہا کہ آپ اس کے بارے بھیا میں یہ پوچھیں. میری لاجک بھی نہیں ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو کامن لاجک ہے, جس کو لاجک کہتے ہیں, یہ وہ لاجک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات میری؟ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ہاں شخص کے سچے ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس نے بڑی تکلیف اٹھائی, تو بھیا پھر تو ہم بڑی دنیا کے جھوٹوں کو سچا ماننا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ سارے اپنے جھوٹ کے لیے بڑی تکلیف اٹھا کے گئے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ عورت جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ وہ نبی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں پھر اس کو مانتے ہیں ہم دونوں مل کے نا, اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے پھر؟ ٹھیک ہے, لائیں گے ایمان آپ اس کے اوپر؟ بتائیے مجھے کیوں نہیں لائے؟ تو پھر ہم محمد پہ ایمان لانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے مطلب یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے, جو کہتے ہیں کہ مطلب اسلام کو جب سچا بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام, مطلب اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ جنت میں مٹھی پر لوگ جائیں گے, تو مطلب جو مسلمان ہے وہ مشکلات سے گزر رہے ہیں اور اللہ ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو مغرب ہے وہ طاقتور ہے, جو غیر ہے وہ طاقتور ہے, اور جو حق ہے وہ مشکلات سے گزرتا ہے, وہ جو ہے اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو یہ ہم بتایا جاتا ہے کہ چلیں اب یہ تو سارے آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ دوسری نظر سے اسلام کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں بس وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, دوسری نظر سے بھی تو دیکھیں نا. آپ جو ایک اصول اگر اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے, تو پھر وہ دوسرے کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت محمد نے بہت تکلیف اٹھائی تو اس لیے یہ ان کے سچے ہونے کا ثبوت ہے, تو بھائی تکلیف تو دنیا میں بڑی دنیا نے اٹھائی ہے اپنی جھوٹی باتوں کے لیے. تو پھر چلیں ان نہیں, سب کو بھی بات سچا یہ ہے, مان لیتے ہیں, پھر آپ مان لیں ان کو سچا. نہیں آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ مطلب ان کے خلاف کیوں گئے جو اپنے ان کے سردار ہیں, یا جو وہاں پہ کامن بلیف ہے. اگر انہوں نے ایک اس طرح کا نظام بنانا تھا یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا, تو وہ ان کے خلاف کیوں گئے؟ وہ ان تو کے لیے یار وہ زیادہ تو ایزی تھا ہٹلر کہ نے بھی وہ یہاں, آپ تاریخ سے نہ بلد ہیں, آپ جن باتوں کو لاجک سمجھ رہے ہیں وہ لاجک نہیں ہے. ہٹلر نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی تھی اپنی باتوں کو, غلط باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی شخص کہیں پہ رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی لڑائی اپنوں سے ہی ہوتی ہے بھائی. آپ لڑنا سیکھتے ہی اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں, باقی کی دنیا سے تو بعد میں آپ لڑتے ہیں میاں. شروع تو آپ اپنوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شروع تو آپ اپنوں سے کرتے ہیں بھائی, کسی اور سے نہیں, اپنوں سے کرتے ہیں شروع. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد نے اپنوں سے لڑائی کی, کیونکہ بھائی ہم ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے چلو نبوت کا دعویٰ کیا. ایک اور ہم بات کرتے ہیں, بڑا کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی یار, کام آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں یار, چلو ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اس بات کو غور کریں گے. ایک اور سوال ہے میرا آخری. کریں ہیلو, کریں, اب آواز آپ کی آ وہ رہی. یہ ہے کہ ہاں جی, اسلام کے خلاف جو سب سے بڑا آرگومنٹ ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا وہ یہ ہے کہ انتشار پسند مذہب ہے, اور خدا جو ہے وہ لوگوں کو ذبح کرنے کا یا لونیاں بنانے کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا, حکم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, یا خدا کہتا ہے کہ جہاں پر دیکھو جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں, یا نان مسلم کو پکڑ کے مار دو. یا جنگ کا سبب اسلام بنتا ہے, یا مطلب تسبیح کا سبب بنتا ہے. مسلمان ملک ترقی نہیں کر پا رہے اسلام کی وجہ سے, تو اس لیے یہ سچا مذہب نہیں ہے, یہ انتشار کی طرف لے کے جاتا ہے, بلڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن دنیا میں جو زیادہ تر جنگیں ہیں وہ تو غیر مسلموں نے لڑی ہیں, مسلمانوں نے نہیں لڑی نا. زیادہ تر جو انتشار پھیلایا غیر مسلموں نے پھیلایا.
تو آپ سارا اسلام پر کیوں لے آتے ہیں کہ جی اسلام جنگ پسند ہے؟ اگر اسلام پوری طرح ختم ہو جائے تو جنگیں ختم ہو جائیں گی یا لوگ ایک دوسرے کو مارنا ختم کر دیں گے؟ مسلم حکمران جتنے بھی آئے انہوں نے ایسے جنوسائڈ نہیں کیا نا جو غیر مسلموں نے کیا. ایسا کوئی بھی نہیں گزرا ہٹلر جتنا جس نے ظلم کیا ہو یا اسٹالن جتنا کیا ہو یا چنگیز خان جتنا کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹالن کے جینوسائڈ، اگر اسٹالن نے جینوسائڈ کیا یا ہٹلر نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے خمینی کا جینوسائڈ یا حضرت محمد کا اپنا جینوسائڈ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گا. ہم نہیں کون سے وہ آپ تو سے یہ دیکھیں نہیں چپ رہے ہیں یار، ایک منٹ چپ رہو نا، ابھی سنو دھیان سے، یہ بیچ میں اب کاٹو نہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ بات سمپل سی ہے کہ کوئی ہم کیا اسٹالن کے جینوسائڈ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے نا. تو بھائی پھر محمد کے کو بھی اسی اصول کے مطابق غلط کہہ رہے ہیں جس کے مطابق اسٹالن کے کو غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس اصول کے مطابق اسٹالن کا یا ہٹلر کا یا چنگیز خان کا، اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کیا. یار صدام حسین کون تھا؟ صدام حسین کیا جو تھا وہ یہودی تھا؟ صدام حسین بھی تو مسلمان تھا نا. کتنے ملین لوگ اس نے مارے ہیں؟ کوئی 1.5 ملین تو اس نے صرف کرد ہی مارے ہیں، کرد تھے بھی مسلمان. ٹھیک ہے، کوئی 1.5 ملین لوگ ابھی سے لے کے اب تک، اسلامک ریولوشن سے لے کے اب تک مر چکے ہیں ایران میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایم ایچ ایس جو یمنی مار رہا ہے وہ تھوڑے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایم بی ایس کتنے مار رہا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ بھی مار رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان میں جو تقریباً 1.5 لاکھ لوگ طالبان نے، دہشت گردوں نے مارے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اسلام کے نام پہ نہیں مرے ہیں نا. آج پاکستان کی سٹیٹ جو ہے صرف اور صرف 70,000 بلوچ جو ہے نا وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، جو کہ مر چکا ہے اصل میں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ایک فیلسی ہے، یہ ایک فالس کمپیرزن ہے کہ جس میں ایک ایول کو دکھا کے نا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم چھوٹا ایول ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس سے یہ ثابت تو ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے چھوٹا ایول ہیں، مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ایول نہیں ہیں. اسلام ایول ثابت پھر بھی ہوتا ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ ہاں جی اسٹالن نے کتنے مارے اور فلاں نے کتنے مارے، وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا تو کوئی جنگیں ختم ہو جائیں گی. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی برائی اگر ایگزسٹ کرتی ہے آج، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ختم ہو جائے گی تو یہ سمجھنا کہ اس سے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ تو بات ہی اسٹوپڈ ہے. اب ایک سمپل بات ہے نا کہ اگر دنیا سے آج ٹی بی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات غلط کر رہے ہیں. اس کا آپ جو اگزامپل دے رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر دنیا سے ٹی بی کی بیماری ختم ہو جائے تو موت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بیوقوف ہی سوچ سکتا ہے نا کہ دنیا میں اگر ٹی بی کی بیماری ختم ہو جائے تو موت ختم ہو جائے گی. نہیں، اگر اسلام اگر ٹی بی کی طرح ہے تو اگر اسلام ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اور چیزیں جو ہیں وہ برائی نہیں پیدا کریں گی. اور دوسری بات ہے کہ اس کا مطلب جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں اس کو اگر دھیان سے سوچا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چلے ہم ٹی بی کا علاج اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ٹی بی اگر ختم ہو بھی گئی تو دنیا سے موت تو ختم نہیں ہو جانی نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام ختم ہو بھی گیا تو جنگ تو نہیں ختم ہو جانی. تو کیا اگر ٹی بی دنیا سے ختم ہو جاتی ہے اور موت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم ٹی بی کا علاج چھوڑ دیں؟ اگر ہم ٹی بی کا علاج نہیں چھوڑ سکتے نا تو اسلام جیسے کینسر کا بھی نہیں چھوڑ سکتے میرے بھائی. سمجھ گئے بات؟ ہاں سمجھ آئیے بات کی؟ ہلو، ہاں جی. نہیں میرا کنفیوز گئے، آپ کو آرگومنٹ آواز یہ نہیں ہے آ رہی؟ اب آ رہی ہے، کریں بات، ہیلو، کریں میرا جو بات کریں. آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر ختم ہو جاتا ہے دنیا میں امن آ جائے گا، یا جو آتنک کی وجہ ہے وہ یہ اسلام ہے، یا خدا جو ہے وہ اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا، خدا کے بندے جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندے تو اس کی وجہ نہیں ہے نا، جو اصل حقیقت میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں خدا کے جو اصل بندے یا مسلمان تو اس کی وجہ نہیں بنے نا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ ایول ہے یا خدا برائی کا حکم دیتا ہے؟ اور ویسے بھی جن لوگوں کی خدا آپ تو بات کر برائی رہے کا ہیں اب حکم ہم دیتا ہے اگر نا، جب
खुदा इस्लाम में ये इजाजत देता है कि लौंडी बनाओ और लौंडी को सेक्सुअल टॉय की तरह यूज करो, तो खुदा तो बुराई का हुक्म दे रहा है ना। असल में आप ये कह रहे हैं, आप ये मानना नहीं चाहते कि खुदा बुराई का हुक्म दे रहा है, वो दे तो रहा है, आप अपनी आंखें खोल के देख नहीं रहे कि वो दे रहा है भाई। वो तो दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे तो रहा है। ठीक है, हेलो, चलें ठीक है, कंफ्यूज गए यार, आपकी बात भी समझ नहीं आ रही कोई भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।